السلام علیکم ممبرس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈینگی فیور کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا علامات ہیں، کیسے پھیلتا ہے اور اس کا کیسے علاج کیا جا سکتا ہے۔ ڈینگی فیور ڈینگی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ وائرس ہیومن میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے ایک انفیکٹڈ مچھر کے تھرو۔ اس مچھر کا نام ہے ایڈسن ایجپٹی۔ یہ مچھر جیسے ہی کاٹتا ہے ہیومن کو، انسانوں کو، تو ان میں جو ہے ڈینگی وائرس انٹر ہو جاتا ہے۔ وہ وائرس بلڈ کے تھرو اسٹمک میں جاتا ہے، وہ پھر ڈفرینٹ آرگنس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اگر تو یہ سیویئر کیس ہو جائے تو پھر انٹرنل بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پرسن کی ڈیتھ بھی کوز کروا دیتا ہے۔ یہ وائرس، یہ جو ایڈسن ایجپٹی مچھر ہے، یہ دوسرے مچھروں کی نسبت ان کا سائز جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے بلڈ میں ریڈ، وائٹ اور بلیک لائننگ ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نارمل مچھر نہیں ہے، یہ ایڈس ایجپٹی مچھر ہے جو کہ ڈینگی کوز کرواتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال دنیا میں 100 سے 400 جو منیمم لوگ ہیں وہ ڈینگی سے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ڈینگی کی علامات میں یہی ہے کہ بہت زیادہ سر درد شروع ہو جاتا ہے، باڈی میں خارش وغیرہ، درد وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، نوزیا وغیرہ، بخار وغیرہ انسان کو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویکنیس ہو جاتی ہے، اور اگر ہم ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو ہماری باڈی میں جو پلیٹلیٹس کا لیول ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ ڈینگی کا جو نارمل پیک پیریڈ ہوتا ہے وہ 4 سے 7 دن تک پیریڈ اس کا رہتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ٹریٹمنٹ کروائیں تو نیچرلی طور پر ریکور ہو جاتا ہے، لیکن اگر سویئر ہو جائے تو اس کو انسٹنٹ علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ڈینگی ہوا ہے اور اس کے بعد اگر وہ ریکور نہ ہو اور دوسری دفعہ بھی ڈینگی ہو جائے تو اس پرسن میں ڈیتھ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ڈینگی کے پیشنٹ کو مچھروں سے بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں رہنا چاہیے جہاں مچھر بالکل کوئی ایسی جگہ رہنا چاہیے جہاں مچھر بالکل بھی نہ ہوں۔ اگلی جو تھرڈ سٹیج، اس کی جو 3 سٹیجز ہیں، پہلی سٹیج اس کا نام ہے فیبرل، دوسری کریٹیکل ہوتی ہے، تیسری کنوالسنٹ ہوتی ہے۔ فیبرل میں نارملی جو ہے وہ پین وغیرہ، تھوڑی بہت سمٹمز وغیرہ، دوسری میں کریٹیکل سٹیج میں پلیٹلیٹس کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تیسری سٹیج میں جو ہے وہ انٹرنل بلیڈنگ اور آرگن ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر تو 7 دن کے بعد 8 سے 10 دن میں پیشنٹ کا جو فیور ہے وہ چلا جائے، بخار پیشنٹ کا چلا جائے، بخار کا آرام آ جائے، بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائے اور پیشنٹ اگر انٹرنل اسٹیٹ میں پوزیشن میں واپس آ جائے تو اس کا مطلب ہے ڈینگی کا آرام آ گیا ہے۔ لیکن اگر یہ سمٹمز اسٹل پیشنٹ میں شو ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو ڈینگی کا آرام نہیں آیا۔ اس میں احتیاط یہی ہے کہ صبح کا ٹائم جب سورج نکل رہا ہو اور مغرب کے ٹائم جب غروب ہو رہا ہو تو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ڈینگی وغیرہ کے موسم میں آج کل یہ وائرس بہت زیادہ پھیل رہا ہے پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، پانی کو زیادہ دیر تک کسی بھی کھلا نہیں رکھنا چاہیے، کھلے ایریے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اس میں پانی 5 سے 6 دن تک پانی کسی بھی جگہ پہ کھڑا رہے تو اس میں یہ مچھر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر پانی رکھنا ہے تو اس کو ڈھانپ کے رکھیں، زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہیے، 2 سے 3 دن کے عرصے کے بعد پانی نہیں رکھنا چاہیے، نہ ہی وہ پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہیں، بخار کی، پین وغیرہ کی ٹریٹمنٹ، اسٹمک وغیرہ کے جو ہیں وہ ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں ڈینگی کا۔ اس کو کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ٹریٹمنٹ ویری کرتا ہے۔ پیشنٹ کو کس سٹیج کا ڈینگی ہے اس حساب سے ٹریٹمنٹ دیا جاتا